بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, بریک پہ جانے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ایک کراچی کے ہمارے جاننے والے ہیں, اگر وہ سن رہے ہیں تو میں بغیر اجازت کی ان کے کیونکہ بات کہہ رہا ہوں, یقیناً مجھے وہ اس بات پہ معاف کریں گے. ان کے ساتھ میں ایک زمانے میں جایا کرتا تھا انگلینڈ, کیونکہ وہ بالکل ان پڑھ تھے اور میں ٹرانسلیٹ کیا کرتا تھا جو ان کی ڈیلز ہوا کرتی تھی وہاں پہ انگلینڈ میں, اور یہ سودا کیا کرتے تھے. پھر کراچی میں ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ سے جن کی انڈسٹری میرے یہ دوست خریدنا چاہتے تھے. انہوں نے بیفور دا سائننگ سرمنی ہمیں کھانے پہ بلایا, ڈنر پہ گئے ہم ان کے ہاں. جب ڈنر پہ گئے وہاں پہ تو ظاہر ہے ان کے گھر میں بہت سا اہتمام انہوں نے کیا ہوا تھا, اور وہ اپنے گھر میں لگے ہوئے تندور سے گرم روٹی لے کر آ رہے تھے. ہم کھانے پہ بیٹھے تو میرے جو دوست تھے انہوں نے کھانا شروع کیا, ایک روٹی لی, تھوڑا سا سالن لیا, ڈالا شروع کیا. تو انہوں نے دیکھا کہ جو مہمان ہیں, جن کے جو میزبان ہیں, انہوں نے تھوڑی سی گرم روٹی کھائی, پھر نوکر اگلی روٹی لے آیا. انہوں نے پہلی روٹی سائڈ پہ رکھ دی اور وہ شروع کر دی. انہوں نے میری طرف دیکھا, میں نے ان کی طرف دیکھا, مجھے نہیں سمجھ میں آئی بات. تھوڑی دیر بعد ایک تیسری روٹی آئی, انہوں نے دوسری بھی چھوڑ دی اور تیسری لے لی. اس کے بعد جو میرے ساتھی تھے وہ کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گئے. مجھے کہتے ہیں بلال کتب, یہاں ہمارا سودا نہیں ہو سکتا. میں ساری زندگی صرف اس روٹی کے لیے کام کرتا رہا ہوں. اگر اس روٹی کی عزت ان کاروباری حضرات میں نہیں تو میرا رزق ان کے ساتھ نہیں جڑا ہوگا. خواتین حضرات, جو سادگی ایمان ہے نا, یہ شاید اس معاشرے میں اب بہت دقت پیدا کر چکی ہے. یہ مشکل ہو چکا ہے کہ آسان بات کہنی اور آسان بات سمجھنی جو ہے, یہ شاید انٹلیکچوئل اتنا امپیکٹ ہمیں نہیں دیتا. ماری آپ کی طرف میں ایک بات کو اس طرح لے کر آؤں, لیکن ایک کالر پہلے لے لوں. مجھے انہوں نے کہا کہ کالر, جی ظاہر النساء, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے بہن؟ جی فرمائیے. بلال بھائی, میری امی کا مسئلہ ہے, وہ ہر وقت بیمار رہتی ہے, کوئی وظیفہ بتائیں. زہر النساء, آپ کی امی کا نام کیا بیٹا؟ آپ کی امی کا نام کیا ہے بیٹا؟ نام زینت ہے. زینت. اور آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ ابو کو نام اسماعیل. اب دیکھو, اس بات کو نا میں انتہائی ادب سے تھوڑے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, اس کو سمجھ لو, اور اماں کو سمجھا نہیں سکو گے آپ اماں کو. پہلی بات تو یہ کہ آیت کریمہ کہو اماں کو پڑھنے کے لیے, ایک. دوسرا سورہ اخلاص کہو پڑھنے کے لیے, اور تیسرا اماں سے کہو کہ اپنی ڈپریشن میں سے نکلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اماں کو مسئلہ صرف ایک ہی ہے, اماں کی رومانویت بہت زیادہ اور اس کی فلفلمنٹ نہیں ہوئی, اس لیے میرا بچہ آپ بھی اس کو ٹیکل نہیں کر پاؤ گے. اماں سے کہو کہ ان تسبیحوں پہ زور رکھیں بس, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور تسبیحوں کو جب میں پڑھنے کو کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل ہر وقت تسبیح پڑھ رہے ہو آپ. ہم نے اپنے سارے انٹلیکچول پیراڈائم کے اندر, جو صوفیزم کے اندر, ہم نے رومی کو تو بہت ایک مقام دیا, لیکن شاہ شمس تبریز کو بھول گئے. اس لیے ہم نے سارا صورتحال جو صوفیزم کا کیا وہ ناچ کے گرد اور گانے کے گرد لے گئے, کیونکہ رومی کا رنگ تھا. لیکن اس میں سے شاہ شمس تبریز کا وزڈم ہم نے کیوں نکال دیا؟ آئی تھنک یہ جو آپ بات کریں ناچ یا دا ٹرکش وے آف ریچنگ گاڈ, یہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی آف صوفیزم فار دا ویسٹ. یہ ویسٹرن آڈینس گیٹس میسمرائزڈ بائی اٹ. آئی مین اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جو مطلب ہمارے جو ارد گرد ملک ہیں اس میں جو لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں اس کے میوزک سے, کلچر سے. اب اسلام میں انفارچونیٹلی وین یو لک ایٹ اسلام, اس میں اتنی کلر نہیں ہے, اتنا وہ نہیں ہے. تو I have so many friends in the West وہ کہتے ہیں کہ the most attractive thing about Islam is that whirling dervishes. So I think they've used it in such a way. لیکن جو the true lovers of Rumi, they know کہ شمس تبریز کا کیا رول تھا. He was the actual teacher. He was the one that made everything whole. Without him, Rumi کی existence تھی نہیں. تو I think ہر انسان کو جو اس پاتھ آف ایکسٹسی آف دا لو آف اللہ, اس پہ جو چلتے ہیں ان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے ایسے استادوں کی, کمپینینز کی. اینڈ آئی تھنک زندگی میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتے ہیں زندگی میں کس پوائنٹ پہ کہ جو آپ کو ایک نئی نئی بات سکھاتے ہیں, جس سے آپ پروگریس کرتے ہیں, اسپریچول گروتھ ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ مجھے جو بہت چیز ہیلپ کی ہے وہ یہ تو کہ میں رومی, انفارچونیٹلی میری نہ فارسی ہے نہ اردو اتنی اچھی ہے, میں ان کی ٹرانسلیشن پڑھتی رہتی ہوں ہمیشہ.
اور دوسری یہ بات کہ میں نے میڈیٹیشن ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، اللہ کی ذکر میں کانسٹنٹلی کرتی ہوں، ریگولرلی کرتی ہوں، اس سے یہ کہ میری اسپرچول ریوائول بہت ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک یہ زیادہ لوگوں کو کرنا چاہیے. ڈپریشن کیا بات کریں، اس سے ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے، اس سے لونلینس ختم ہو جاتی ہے، اس سے فیتھ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اچھا اس رائے پہ میں جو اگلا والا وقفہ ہوگا اس پہ آتا ہوں آپ کے ساتھ. اگر آپ کے ساتھ میں یہ بات یوں شیئر کروں کہ کیا جادو ٹونے کا علاج صدقہ ہو سکتا ہے؟ جادو ٹونے کا علاج آپ کی قوت ارادی ہے. کیا بات کی آپ نے، جی کیا بات ہے. صدقہ بے شک آفات و بلیات کو ٹالتا ہے، صدقہ درازی عمر کا باعث بنتا ہے، صدقہ آپ کو طول عمر عطا کرتا ہے، آپ کے رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے. لیکن جو آپ کی ذہنی کیفیات ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کی قوت ارادی اتنی مستحکم ہو جائے کہ آپ کو کوئی خوف ہی نہ ہو. تو اور پھر یہ مستحکم ہوگی صرف خیال خدا سے. جی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد الہی ہے جو طمانینت قلب سے انسان کو بہراور کرتی ہے، اور اسے اس بات کا یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی مجھے کائنات میں نقصان نہیں پہنچا سکتا. بڑی مشکل بات بڑی آسان کر دی آپ نے. الطاف ہیں کراچی سے. السلام علیکم الطاف. جی وعلیکم السلام سر. بلال بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت روزی کے لیے پریشان ہوں، اور 10-12 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، اور میری بیوی کا نام رضوانہ ہے، اور میرا نام محمد الطاف ہارون ہے. اچھا. اور میں جو ہے 1-2 بار لندن بھی گیا ہوں، مگر ابھی مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں، کیا حق میں میرے بہتر ہے، کیونکہ میں دوبارہ باہر جانا چاہ رہا ہوں. بہت زیادہ پریشان ہوں. الطاف آپ لندن اور یورپ کی طرف مت جانا. پتہ نہیں کیوں میں یہ جب بات کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ یورپ کے خلاف ہیں. میں یورپ کے خلاف ہرگز نہیں ہوں، لیکن آپ کا زیادہ جو قربت اور جہاں پہ زیادہ آسانی ہوگی آپ کو ایموشنلی، وہ مڈل ایسٹ میں دبئی میں ہو سکتی ہے، ابو دبئی میں ہو سکتی ہے، مسقط میں ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ سعودی عرب میں ہو سکتی ہے. ایک بات، آپ کاروبار میں مت جانا. الطاف آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ ڈھیلے آدمی ہو، آپ کاروباری آدمی نہیں. اور بیوی سے کہنا کہ ہر وقت پیچھے سے دھکا نہ لگاتی رہے، یہ ٹینشن جو دے گی نا، یہ آپ کا کریٹ کرنے کی ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے ہارٹ کا پرابلم یا ہائپر ٹینشن. مجھے شک ہے کہ ابھی یہ شروع نہ ہو چکا ہو. ایک، اس لیے 3 چیزیں پڑھا کرو. ایک تو پڑھا کرو یا ذل جلال والاکرام، اور ہر وقت پڑھا کرو. دوسرا پڑھا کرو سورہ اخلاص. اور تیسری چیز جو ہے وہ اپنی انگزائٹی کو دور کرنے کے لیے پڑھا کرو یا سلام یا مومن یا اللہ. یہ 3 چیزیں ہر وقت پڑھو، اور اللہ نے چاہا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ سعودی عرب کی طرف ٹرائی کرو گے تو یہ معاملہ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب کیا صدقہ کسی برے وقت کو ٹال سکتا ہے؟ بالکل ٹال سکتا. احادیث میں ہے کہ کوئی چیز آپ کو ضمانت نہیں دے سکتی اس بات کی کہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی 30 سال زیادہ بڑھ جائے. صرف صدقے میں اتنی طاقت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. صلہ رحم صدقہ اسی صدقے کے زمرے میں ہی آتا ہے صلہ رحم. واہ واہ واہ. کیا آپ نے جو بات کی اس کو میں اس لیے خاموش ایک دم ہو رہا ہوں. میں اس بات کو نا انجوائے کرنے لگ گیا ہوں کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دیں. مریہ، آپ کو آپ کی جو پچھلی بات کو اگر کنٹینیو کروں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ تلاش حق، تلاش خدا میں ہم نے جو ذرائع اختیار کرنے شروع کر دیے ایک سافٹ امیج کے لیے، وہ ہیں جو کہ شاید ایک نارمل ڈومین سے ہٹ کر ہیں، مثلا میڈیٹیشن؟ ڈیفینیٹلی. اب دیکھیں دیر از لاٹس آف جو سلسلے میڈیٹیشن کے ہیں، کچھ چشتیاں ہیں، کچھ نقش بندیاں ہیں. مطلب ان کی اف یو ٹیک اٹ ڈاؤن، کچھ حضرت علی کے سلسلے ہیں، کچھ حضرت ابو بکر کے سلسلے ہیں. اپیرنٹلی آئی ایم ناٹ اے اسکالر آن دس، میں یہ آپ کو بتا دوں، میں صرف ایک پیپل ہوں. لیکن اپیرنٹلی یہ میڈیٹیشن کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غار ہلا میں جاتے تھے تو اپیرنٹلی دس از سیڈ دیٹ وہاں پر وہ میڈیٹیشن ہی کرتے تھے، اللہ کے اوپر اللہ کا ذکر کرتے تھے. کیونکہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ یہ بات کہوں کہ assumptions ہمیں نہیں کرنی چاہیے. This is what I've heard, that's what I'm saying, I'm a pupil. لیکن اس کی جو سلسلے ہیں یہ 2-3 جگہوں سے چلے ہوئے ہیں. ابھی میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں آج کل if you think about Buddhism، اس کو اتنی اینڈ آرٹ آف لیونگ ایک ہے شری it is taking over the world. Why? Because وہ میڈیٹیشن کے تھرو ایک پیس جو ہماری زندگی میں لیکنگ ہے وہ لا رہے ہیں. تو اسلام میں بھی سب چیزیں ہیں، اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، آپ کو جو میتھڈ اچھا لگتا ہے وہ کریں. لیکن وہی پیس شری رجنیش نہیں لا سکا، آشرم بہت بڑا تھا.
شیر رجریز کا مجھے نہیں پتا, وہ جو آرٹ آف لیونگ کا مجھے پتا ہے کہ اٹ ہیز ٹیکن دا ہول ورلڈ. میری فرینڈز ان امریکہ, یورپ, دے ہیو آل ڈن دیٹ کورس. اینڈ میں کہتی ہوں یار یہ ہمارے اسلام میں یہی چیزیں ہیں, وہی میڈیٹیشن, وہ اللہ کا ذکر ہے, وہی نماز ہے, نماز از اے میڈیٹیشن. آپ اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ نہیں اس کا زیادہ ایزی میتھڈ ہے, اس میں چام ہے نا. دے مارکیٹنگ دے ریلیجن ویری ویل. ہم لوگ انفارچونیٹلی یا پھر ہمارا یہ ہے وہ جو آپ کہتے ہیں رقص صوفیز کا, یا ہمارا بالکل لائک پردہ دیٹ. سو ان بٹوین بہت کم راستے رہ گئے ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کریں. تو آئی تھنک یہ اوپن ہونا چاہیے کہ اس میں کالر لے لوں پھر اس پہ بات کرتا ہوں کہ مذہب کو اٹریکٹ کرنا کتنا ضروری اور کتنا لازم ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں بہن آپ؟ جی میں فرا مہوش بول رہی ہوں کوئٹہ سے. کیا نام آپ کا؟ فرا مہوش. فرا مہوش. جی اچھا فرا بتائیے بیٹا. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میرے پرپوزل تو بہت آتے ہیں لیکن اس کو بات آپ کے امی ابو کا کیا نام ہے فرا؟ ابو کا نام محمود احمد ہے اور امی کا نام شمیم احمد. اچھا فرا, ایک مشورہ میں آپ کو بڑے بھائی کی حیثیت سے دوں کہ کرٹیک جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. زیادہ کرٹیسزم جو ہے نا یہ پازیٹیو چیز نہیں ہے. ایک اچھے مرد کو, میری اپنی رائے میں, ایک اچھے مرد کو جج کرنے کا صرف ایک ہی اچھا سا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھا سادہ سا مسلمان ہو. اگر یہ ہے تو یہ بہت ہے. اس لیے یہ اوور کرٹیسزم اور اوور پروٹیکشن جو ہے یہ لوگوں کو ڈرا دے گی. ایک بات. دوسری بات فرا, آپ کے اندر سینسٹیوٹی تو بہت ہے, آپ بہت اچھے اور خوبصورت طرح سے لوگوں کی اٹینشن لے سکتی ہو, سیلف پٹی لے سکتی ہو, لیکن آپ نے کبھی اس بات پہ غصہ نہیں کیا, اس بات پہ غور نہیں کیا کہ آپ کے اندر ماشاء اللہ تعالیٰ غصہ کس قدر زیادہ ہے. اب وہ جو غصہ آپ کا ہے میرے پتر, وہ سیلف پیٹی کو نیوٹرلائز کر دے گا. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا, یہ اٹ از لائک مکسنگ واٹر اینڈ فائر. اف یو مکس واٹر اینڈ فائر واٹ ہیپنس, اٹ سزلز. یہ سزلنگ ہوتی ہے. یہ سزلنگ کی طبیعت جو ہے نا, کوئی بھی شخص قریب آنے سے اس لیے ڈرے گا کہ وہ سزلنگ کوئی نہیں لے سکتا. اس لیے 3 تسبیحات میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں وہ ضرور پڑھو. اللہ تعالیٰ رشتے لائے گا بھی اور زندگی کامیابی سے بھی گزروائے گا. پہلی چیز تو پڑھا کرو اپنے غصے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ. دوسری پڑھا کرو یا ولی یا والی. اور تیسری چیز پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر آپ نے فرائض تینوں چیزیں پڑھتی رہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو ایک وقت آئے گا, انشاءاللہ بہت جلد آئے گا, آپ ہمیں کال کر کے ایک خوشخبری بھی دیں گی. خواتین حضرات, ایک ہمارا پیکج ہے, اس پیکج کو ذرا دیکھیے کہ یہ ہمارا بھائی جو ہے یہ بھی ہماری طرح ہی روزے رکھ رہا ہے, بلکہ ہم سے کہیں بہتر رکھ رہا ہے, لیکن سارا دن یہ رکشہ چلا کے کیا مزدوری کر رہا ہے. کیا اس کا رزق جو ہے اس کو اور جو رزق ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کما رہے ہیں ان کو ایکولائز کیا جا سکتا ہے؟ غور کیجیے ذرا اس بات پہ. کاشف علی سال ہر سال سے تو موٹر سائیکل رکشہ چلاتا ہی ہے, پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی کام سے کوتاہی نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ روزے بھی سارے رکھتا ہے. گرمی کی شدت میں موٹر سائیکل رکشہ چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. روزے میں پیاس کی شدت نڈھال کر دیتی ہے, لیکن کاشف علی کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں دکھائی دیتی. وہ روزے میں بھی محنت بھرپور لگن سے کرتا ہے. سواری کی تلاش میں در بدر پھرنا اور پھر سواری پوری ہونے پر انہیں منزل مقصود تک پہنچانا کاشف علی کا روزانہ کا معمول ہے, اور اسے اپنے سبھی فرائض سر انجام دینا بخوبی آتے ہیں. جس طریقے پیٹ پالنے کے لیے محنت ضروری ہے, اسی طریقے آخرت سنوارنے کے لیے روزہ اور نماز بھی ضروری ہے. میرا سب مسلمانوں کو پیغام ہے کہ سب روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, یہ لفظ جو ہے نا, یہ محنت کش, یہ کہنا ایک فیشن سا بن گیا ہے, اور میرے خیال میں فیشن جو ہے نا یہ اگر 70s کی دہائی دیکھیں تو وہاں سے یہ اس کی ابتدا ہوتی ہے. اس سے پہلے شاید یہ لفظ اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا, لیکن اب یہ شاید ایسا لفظ بن گیا ہے جس میں کہ ہم شاید کم تر کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ابھی ہمارے محلے میں کچھ لوگ تھے, پٹھان ایک فیملی تھی, تو میری بیوی نے مجھے مشورہ دیا کہ ہم ان کو روزہ رکھواتے ہیں اور ان کی افطار کرواتے ہیں, تو یہ ہمارے ساتھ روزہ افطار بھی کریں گے اور سحری بھی کریں گے. میں نے ان کو جا کے انوائٹ کیا. یقین کیجئے انہوں نے بڑی دقت سے میرا انویٹیشن قبول کیا. مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ مطلب کیوں نہیں میرا انویٹیشن قبول کر. بہرحال ان کو پھر میں پہلی سحری لینے بھی گیا,
پھر افطاری پہ بھی لینے گیا. اب جو ٹرے سجا کر میری بیوی ان کے آگے رکھتی تھی ان میں سے صرف روٹی اور ایک اپنی چوائس کا وہ سالن استعمال کرتے تھے اور اس سالن میں سے بھی وہ سالن کو بچا دیتے تھے, باقی کسی چیز کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے.